تو ناظرین، یہ مشہور سلائیڈ ابھی آپ کو دکھائی تھی. اس مشہور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں. دی ارتھ از اسٹیشنری نائدر اسپننگ نار موونگ اراؤنڈ دا سن وداؤٹ ایئر اراؤنڈ اٹ، لیکن ٹلٹ ہو گئی ہے. اب کیا ہوگا؟ موسم ہوں گے یا نہیں؟ اس لیے کہ اکثر سائٹ پر ہم نے یہی دیکھا ہے کہ موسم کی وجہ ٹلٹ بتائی جاتی ہے. یہاں پہ ٹلٹ ہم نے دوبارہ ختم کر دیا. ہاؤ دا لائف وڈ لک لائک. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہم نے ہوا بھی ساتھ شامل کر دی. ایک وقت میں ایک ویریبل ٹلٹ نہیں رکھی، ہوا شامل کر دی. ہوا کا ایک غلاف زمین کے ارد گرد ہے. کیا دن اور رات ہوں گے؟ پن نہیں کر رہی ارتھ، صرف ہوا ڈالی ہم نے. ول دیر بی سیزنز؟ اس لیے کہ کچھ ویب سائٹس میں اگر آپ گوگل کریں کہ سیزنز کیوں ہوتے ہیں تو اینگل کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں ہوا کا بھی کچھ چکر ہے. مجھے نہیں پتا کیا چکر ہے، لیکن کہتے ہیں ہوا کا کچھ رول ہے. ہوا ڈال دی ہے، کیا سیزن ہوں گے؟ ہاؤ دا لائف وڈ لک لائک. یہ اگین ملٹی ڈسپلنری کوشچن ہے. یہ ایک ایسا سوال ہے جو آپ چھوٹے بچوں سے اگر کریں تو اس کو وہ بہت انجوائے کریں گے. ان کا دماغ کھلنا شروع ہوگا. لائف کے لیے کن ضروریات، کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، لائف کب ہو سکتی ہے. یہ بچے ساری ہمیشہ یہ باتیں سوچتے ہیں. یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم ان کی ان سوالات کا گلا گھونٹ دیتے ہیں. وہ ضرور سوچتے ہیں کہ یہ زندگی کیا چیز ہے، یہ زندگی کیسے پیدا ہوتی ہے، یہ زندگی کیوں موجود ہے. یہ میں نے ایک ویب سائٹ آپ کے سامنے ہے، واٹ ایف دیر ور نو سیزنز. اب یہ میں نہیں بتا رہا آپ کو کہ پہلی والی سلائیڈ میں سیزنز نہیں ہوں گے، لیکن لگتا کچھ ایسا ہی ہے. کہہ رہا ہے کہ اگر سیزنز نہیں ہوں گے، دیکھیں ایک انگلی سے یہ زمین کو گھمانے کی کوشش کر رہا ہے یا اس کے ٹلٹ کو چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ایک دفعہ تو رک گئی گردش ماہ و سال بھی. ساتھ ہی میں ایک اور بات بھی آپ سے کہہ دوں، یہ اسی ویب سائٹ کی کنٹینیویشن ہے، یہ آپ خود بھی ڈھونڈ سکتے تھے. وین آ مارج سائز آبجیکٹ collided with Earth 4.5 billion years ago, it knocked off a chunk that would become the moon. مجھے نہیں پتا یہ کس حد تک صحیح ہے. بہرحال it also tilted Earth sideways a bit so that our planet now orbits the sun on a slant. کا کیا مطلب ہے؟ Those were two huge changes. ایک تو چاند بن گیا اور ایک زمین کی ٹلٹ ہو گئی. Now over the course of the year, the amount of sunlight striking the northern and southern hemispheres varies as they wobble back and forth. یہ سیزنز کے وجوہات بتانے کی کوشش کر رہا ہے جو مجھے نہیں سمجھ آ رہی. First the southern hemisphere leaning sunward and then the northern. This cycle drives Earth's seasonal variations. جواب تو آپ کو بہت سارے مل جائیں گے، اس کے بہت ساری جگہوں سے مل جائیں گے آپ کو. کیا آپ کو سمجھ آ رہے ہیں؟ It is a lucky thing too. Without Earth's tilt, humanity would be in a sorry state. اب یہ ٹلٹ کی وجہ سے کیا مصیبتیں آ جاتی ہیں ہمارے اوپر اگر ٹلٹ نہ ہوتی. سیزنز ہونے کی ایک وجہ ٹلٹ ہے، کیسے ہے یہ ابھی ہم نے سمجھنا باقی ہے. یہ کہتا ہے کہ کیا مصیبتیں نازل ہوتی؟ فارگیٹ ماڈرن ٹیکنالوجی. ٹلٹ کی وجہ سے ماڈرن ٹیکنالوجی ختم ہو جاتی. دا اسٹیم انجن کی دریافت نہ ہوتی. دیز آر مائنڈ باگلنگ تھنگس. اور سلائسڈ بریڈ بھی نہ ہوتا. In a world without seasons, there would not even be wheat. گیہوں بھی نہ ہوتا.
دیکھیں نا، اب یہ ہم اور فیلڈز کے اندر داخل ہوتے جا رہے ہیں. بچے بہت مزے سے اس چیز کو کریں گے، ہو سکتا ہے خود سے وہ یہ ڈسکور کر لیں. وہ عجیب و غریب باتیں سوچنے کے عادی ہوتے ہیں. ہم جب بڑے ہوتے جاتے ہیں تو ہم عجیب باتیں کرنے میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں. ٹیچر کیا کہے گا؟ According to Don Atwood, an ecological anthropologist at McGill University in Montreal, humans would probably never have advanced past a state of living in small, scattered settlements, living for survival and often dying of horrific insect-borne diseases. یہ دل سے اتنا کچھ ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے؟ آگے یہ کہہ رہا ہے کہ the scientists think that an Earth without a tilt would be stratified into climate bands that would get progressively colder as you moved away from the equator. Humans would never survive the continuous winter of high latitudes, and so we would likely congregate in the planet's tropical midsection. A humid tropical zone like the rainforest of Congo, unrelenting rainfall would quickly erode soil in any areas cleared for farming and would lean nutrients down below root level, swiftly rendering the tilled land infertile for crops. The result is that the humans can only live with low population densities supported by shifting agriculture or something like it in most of the humid lowland tropics. Atwood told Life's Little Mysteries, low population density and low agricultural productivity result in small, scattered settlements. The amenities of modern civilization cannot be built on such foundations. تو یہ ناظرین بڑی عجیب و غریب چیزیں ہیں. اب ایک اور بات یہ کہتا ہے، پیپل ان برٹن اینڈ ویسٹرن یورپ نیڈ ہیٹ ڈیورنگ دا ونٹر. He explained, with a growing population in the 18th century, Britain was running low on forest lands for wood first. Coal helped to heat people's homes and happened to be abundant in England. The inventors of steam engine soon discovered that coal could be used to power industry machinery. Furthermore, many other crucial advances in science, technology, and medicine have occurred in places with cold winters, he said. Though the correlation between these developments and the climate is not well understood. بہت ساری باتیں آ گئیں اس میں. یہ ٹلٹس کی آپ ایک شکل دیکھ لیجئے. ناظرین دوبارہ ہم اپنے اسی کے اوپر آ جاتے ہیں. اب ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر ہوا بھی بیچ میں آ جائے، ٹلٹ نہیں ہے، تو کیا ہمیں سورج اتنا ہی برائٹ نظر آئے گا ہوا کی موجودگی میں؟ یہ دو بندے ہم نے کھڑے کیے ہوئے ہیں. would the sun look as bright؟ ہوا ہے. اب آپ ذرا دیکھیے اس تصویر میں آپ کو بہت سارے سیکرٹس کا جواب مل جائے گا اگر آپ اسے غور سے دیکھیں. میں نے اکثر یہ پرابلم اپنی کلاس میں، مختلف سیمینارز میں، مختلف انٹرنیشنل کانفرنسز میں ڈسکس کیا. 6ٹھی 7ویں بچوں کے ساتھ بھی ڈسکس کیا، 8ویں 9ویں کے بچوں کے ساتھ بھی ڈسکس کیا، پوش سکولز میں بھی ڈسکس کیا اور ٹاٹ والے سکول میں بھی ڈسکس کیا. اور وہ اس سوال کا جواب اس طرح سے دینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سوال وڈ دا سن لک ایز برائٹ نارتھ پول کے اوپر اور ایکویٹر کے اوپر ہوا کی موجودگی میں. یہ جو سفید دو لکیریں، ایرو والی دو لکیریں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ آپ کو کچھ بتانے کی کوشش کر رہی. ہوا کا مطلب یہ ہے کہ ایک غلاف زمین کے چاروں طرف موجود ہے. اس غلاف کی وجہ سے آلودگی بھی تھوڑی بہت ہوتی ہے. ہوا کے اندر نائٹروجن بھی ہے، آکسیجن بھی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ بھی ہے، اور گیسز بھی ہیں، ہیومیڈیٹی بھی تھوڑی بہت ہوتی ہے، واٹر ویپرز بھی ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے برائٹنیس، جو بندہ نارتھ پول پہ کھڑا ہوا ہے اس کو سورج کی برائٹنیس کم کیوں نظر آئے گی؟ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا.
یہ ایک بہت بڑا مائل سٹون ہے لرننگ کے لیے. کہتے ہیں نا کہ یہ یہاں تک اگر کوئی پہنچ گیا، یہ چیز اگر کسی نے کر لی تو پھر آگے کا راستہ تو بہت آسان ہو جائے گا. پہاڑ پہ چڑھنے کا یہ جو سب سے سٹیپ والا حصہ تھا وہ ہم نے طے کر لیا. اب K2 پہ چڑھنا کوئی خاص بات نہیں ہے. یہاں پر اس ماڈیول کو ختم کرتے ہیں اور اگلے ماڈیول میں پہنچتے ہیں.